ارشاد فرمایا کہ یہ آسان بات نہیں ہے. فرمایا اعد فاعد للفقر تجفافا. فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر فرمایا یہ 3 مرتبہ کے بعد فرمایا کہ پھر فقر کے لیے کیا تیار ہو جا، کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف فقر اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے جتنی تیزی سے سیلاب اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر وہ حرام خوری نہیں کر سکتا. جو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر وہ خواہشات نفسانی کی طرف آگے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ پھر کھانے کے لیے 3 دن نہ ملے تو بھی صبر اور شکر کرتا ہے. چیختا نہیں، چلاتا نہیں کہ میری زندگی یہی گزری ہے. اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری طرح رہتا ہے، میری طرح بولتا ہے، میری طرح سوچتا ہے اور میری طرح ہو جاتا ہے. اندازہ لگائیے یہاں یہ تیسری حدیث. تو تینوں احادیث کا انداز آپ نے دیکھا. پہلی حدیث میں صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں محبت کرتا ہوں. کیا حال ہے یا رسول؟ ہمیں محبت کرتا ہوں آپ سے. آپ نے فرمایا انت مع من احببتا. اب یہاں کلام ایک ہی ہے مگر حضور چونکہ انسانی نفسیات کے بھی جاننے والے تھے لہذا ہر سوال کرنے والے کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کے جواب دیا. ہر سوال کرنے والے کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کے پہلے نے جب سوال کیا انی احبک اس کو کوئی بھی نہیں کچھ بھی نہیں کہا چونکہ حضور جانتے تھے یہ واقعی سچی محبت مجھ سے کر رہا ہے. توجہ دیجئے. دوسرے نے قسمیں بھی کھائیں. دوسرے نے اللہ کی قسم یا رسول اللہ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ. قسم کھائی آقا علیہ السلام نے. فرمایا پھر تجھے اس طرح ہونا ہوگا جس طرح کا میں ہوں. اس کو نہیں کہا، اس کو نہیں کہا انت مع من احببت. جی اس کو نہیں کہا کہ تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا. فرمایا سوچ سوچ کہتا کیا ہے چونکہ اس کی نفسیات الگ تھی. وہ پہلا جو آیا اس کی نفسیات اور اس کا عمل الگ تھا. اس کی نفسیات اور عمل الگ تھا. توجہ دیجئے. اب ارشاد فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث اور آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے اور یہ حدیث بھی امام طبرانی نے اپنے معجم میں بیان فرمائی اور یہ حدیث امام سیوطی نے بھی بیان فرمائی. ابن کثیر نے بھی اس حدیث کو نقل کیا. آپ بیان فرماتے ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک شخص حضور کے پاس آیا. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا لأحب الی من نفسی وانکا لأحب الی من اہلی واحب الی من ولدی. حضور نے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی میرے اہل و عیال سے بھی اور میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں. آپ مجھے میری جان سے اہل و عیال سے اور مال سے اولاد سے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فما اسبرو حتی آتیکا فانظر الیکا. یہاں تک صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ہر چیز سے آپ سے زیادہ محبت ہے اور جب آپ کے پاس نہیں ہوتا گھر میں ہوتا ہوں بیٹھا ہوا بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں دل آپ کے پاس ہوتا ہے. گھر میں ہوتا ہوں اہل و عیال کے ساتھ رہتا ہوں دل آپ کے پاس رہتا ہے. توجہ دیجئے. اب آئی وہ بات اصل میں کیا چیز ہے؟ ایک یہ جسم ہے اور ایک تیرا دل اور تیری سوچ ہے.
بعض لوگ مجلس محمدی میں ہوتے ہیں مگر دل کہیں اور ہوتے تھے، اور بعض لوگ مجلس محمدی میں نہیں ہوتے تھے، دل ویسے کرنی کا رکھتے تھے۔ مجلس میں موجود نہیں ہوتے تھے، دل ویسے کرنی جیسا رکھتے تھے۔ توجہ دیجئے، فانظر الیک فائزہ ذکر تو موتی یا رسول اللہ، جب میں اپنی موت یاد کرتا ہوں۔ اب وہ صحابی نے کہا جان مال اولاد ہر شے سے یا رسول اللہ آپ زیادہ محبوب ہیں، اور جب مجھے اپنی موت یاد آتی ہے وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ، یا رسول اللہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے جنت میں اٹھا لیے جائیں گے، آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ مجھے یہ سوچ پگھلائے جا رہی ہے یا رسول اللہ کہ یہاں جب تھوڑی دیر کے لیے گھر جاتا ہوں آپ کی سوچیں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مگر یا رسول اللہ میں پھر یہ بھی سوچ کے پریشان ہوتا رہتا ہوں کہ قیامت کے دن حضور تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، مجھے اگر جنت مل بھی گئی تو کسی ایسی کلاس میں ہوں گا یا رسول اللہ کہاں میں اور کہاں نبیوں کا اعلیٰ مقام۔ میں قیامت کے دن کے لیے پریشان ہو رہا ہوں کہ وہاں کیا ہوگا، میں وہاں کے لیے پریشان ہو رہا ہوں یا رسول اللہ کہ وہاں کیا ہوگا۔ وہاں آپ بڑی اعلیٰ منزلوں پہ ہوں گے، بلند ترین ہوں گے۔ اذا دخلت الجنت رفعت مع النبیین وانی اذا دخلت الجنت حسبت ان لا اراکا فلم یرد الیہ رسول اللہ۔ حضرت صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب میں جنت میں ہوں گا تو پھر مقام الگ ہوگا۔ حسبت ان لا اراکا، مجھے خیال ہے کہ میں وہاں آپ سے نہیں مل سکوں گا، میں وہاں آپ سے نہیں مل سکوں گا۔ ذرا آگے دیکھیے، توجہ دیجئے۔ فَلَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِ رسول اللہ، حضور نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے سوال کا جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شَيْئًا حَتَّى نَزَلَ جبرائیل۔ حضور اس وقت تک خاموش ہوئے کہ سوال بہت بڑا تھا، سوال بہت بڑا تھا۔ حضور خاموش رہے کہ مقام ظاہر سی بات ہے نبیوں کا الگ ہوگا، باقیوں کا جنتیں بھی 8 سٹیٹس کے لحاظ سے ہوں گی، جہنمیں بھی 8 درجوں کے لحاظ سے ہوں گی۔ کوئی اعلیٰ درجے کا جہنمی، کوئی اعلیٰ درجے کا جنتی، کوئی اس سے کم، کوئی اس کے کم، کسی کی جنت الفردوس، کسی کی جنت المعلا، کسی کی جنت الماوا، کسی کی کوئی جنت۔ اس صحابی نے کہا میں بے چین ہو گیا ہوں یا رسول اللہ، اگر جاؤں گا بھی جنت میں تو آپ کو نہ دیکھ پاؤں گا، اس کے لیے کیا حکم ہے یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ کب تک خاموش رہے؟ حتی نزل جبریل، یہاں تک کہ جبریل امین آ گئے، اور جبریل امین نے آ کر نزل جبریل امین بہذہ الآیہ، یہ آیت جبریل امین لے کر آئے اللہ کی طرف سے۔ کیا آیت؟ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ فرمایا جو حضور جبریل امین نے فرمایا کہ یہ آیت لے کر جبریل آئے، کون سی آیت؟ یہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہی لوگ قیامت کے دن ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے۔ نبی کو نیچے نہیں آنے دیا جائے گا، امتی کو اوپر لے جایا جائے گا۔ توجہ دیجئے، بادشاہی محل میں کوئی دوسرا کتنا بڑے عہدے کا فائز ہو وہ بھی نہیں جا سکتا، مگر وہاں کا خاکروب چلا جاتا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وہاں جھاڑو دینے والا چلا جاتا ہے، چھوٹا موٹا چلا جاتا ہے بادشاہ کے پاس، کیونکہ وہ اس کا فرما بردار ہے، اس کا ملازم ہے۔ توجہ دیجئے، او مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے امت کے لوگوں، فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
فدعا بہ فقراءہا